دوستو، آج کی کہانی ہے وفا اردو میں۔ دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک کھلا میدان تھا۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو آفتاب و خیزاں ننگے پاؤں قیامت کی اس گرمی میں محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، جس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی، امیر المومنین، ممکن ہے کوئی حاجت اسے آپ کے پاس کھینچ لائی ہو۔ خلیفہ نے کہا، واللہ اگرچہ یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ پھر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں یہاں لائی؟ جناب، میں شکایت لے کر آیا ہوں، مجھ پر ظلم ہوا، میں انصاف کا طلبگار ہوں۔ عربی، کس نے تم پر ظلم ڈھایا ہے؟ خلیفہ نے پھر پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا، مروان بن حکم نے، جس نے آپ نے ہمارا ولی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ شخص ہمارے لیے وبال جان بن گیا۔ میرے لیے اور میری بیوی کے لیے تو اس شخص نے ظلم انتہا کر دی۔ خدا را اپنے اس ولی کے خلاف میری حق میں انصاف فرمائے۔ خلیفہ نے کہا، عربی، مجھے اپنا پورا قصہ سناؤ۔ عربی بولا، جناب، میری ایک بیوی تھی، میں اس کا عاشق زار تھا۔ ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی گزر بسر کر لیتے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، میری حالت بدتر ہو گئی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میری بیوی سعد کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو وہ زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے مروان بن حکم کے پاس شکایت کی۔ مروان نے میری بیوی کے باپ کو بلاوا بھیجا۔ اس نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ میری بیٹی سعد اس مخلوق حلال شخص کے پاس رہنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ میں نے مروان سے سعد کو بلا کر اس کی رضا پوچھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ مروان نے سعد کو طلب کیا، مگر جب سعد حاضر ہوئی اور مروان کی نظر اس پر پڑی تو مروان کو پسند آ گئی اور بجائے انصاف کے وہ الٹا میرا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے مجھ سے بلا قصور برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔
اور پھر سعد کے باپ سے طے کر لیا کہ وہ 1000 دینار حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد سعد کا نکاح مرعون سے کر دے گا۔ مجھ سے طلاق دلوانے کا ذمہ مرعون نے خود لیا۔ مرعون نے مجھے طلب کیا اور سعد کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دیا۔ جب تشدد حد سے بڑھا تو میں مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق دینے کے کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ میں نے طلاق دے دی اور عدت گزرنے کے بعد مرعون نے سعد سے شادی رچا لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد عربی رونے لگا، پھر بے حال ہو کر لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غصہ خلیفہ کے چہرے پر ٹپکنے لگا اور کہنے لگا، مرعون نے اللہ کی حدود میں دست اندازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر قلم اور کاغذ منگوایا اور مرعون بن حکم کے نام لکھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنی رعیت کے ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے۔ اب تمہاری جیسا شخص کو حرص و ہوش سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ جن کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہارے جیسے گنہگار کا کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تم فوراً سعد کو طلاق دے کر نصر بن ذبیان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مرعون کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ اس نے فوراً سعد کو طلاق دے دی اور نصر بن ذبیان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی شعراء کی زبانی ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزوئیں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کی مانند ایک حسین صورت آ رہی ہے، ایسی صورت کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، نہ کسی
جن نے خلیفہ نے خط پڑھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سعد کو حاضر کیا جائے۔ سعد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور عربی کو مخاطب کر کے کہا، تجھے اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا اور ہر کنیز کے ساتھ 1,000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا، اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ عربی نے جب یہ سنا تو چیخا، مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں گا؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے، تجھے اقرار ہے کہ تو نے سعد کو طلاق دے دی تھی؟ مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے۔ اب ہم سعد کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سعد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے، سعد اب تم بولو کہ کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ہے امیر المومنین اپنے محل و حزم کے ساتھ، دوسرا ہے مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوس کے ساتھ، اور تیسرا ہے عربی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ سعد نے شعراء کے زبان میں فوراً جواب دیا، اگرچہ یہ شخص مفلس اور بدحال ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے، اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی، اے امیر المومنین، زمانے کے حادثات اور وقت کی تبدیلی سے میں شکست خوردہ نہیں ہوگی۔ میرا اور اس عربی کا ساتھ بڑا پرانا ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو اب پریشان حالی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار خلیفہ نے جب سعد کو یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے، سعد میں نے صرف تمہارے خلوص
ساتھ صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھی۔ تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سعد اور اس کے عربی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے جانے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک، شیئر، سبسکرائب اور آلویز بی ہیپی فرینڈ۔ ہیو اے نائس ڈے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔